اب ایک واقعہ سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے جو صاحبان بصیرت تھے، معصومین پہلے تربیت کرتے تھے۔ امام زمانہ اہل بیت آپ کو کلو دیں گے، نشانیاں دیں گے کہ جب پھنس جاؤ یہ نشانی، شیطان کی یہ نشانی، وسوسے کی یہ نشانی، گناہ کی یہ نشانی، نامحرم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نشانی، اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو فوراً دور ہو جانا۔ یہ کلو دیتے ہیں، جو صاحب بصیرت ہے اس چیز کو سمجھ جائے۔ آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا دنیا سے جاتے ہیں اور ایک وصیت نامہ لکھ کے جاتے ہیں۔ واللہ آج بھی امام کا وصیت نامہ جس مجمع میں پڑھتے ہیں 99% مجمع کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بصیرت شاید ہم تک بھی نہیں پہنچی۔ معصومین جس زمانے میں رہتے تھے کہ آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں، کہتے ہیں گھر کی کنیزوں کو 5 سال تک پتہ نہیں تھا یہ بچہ اس گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس قدر خطرہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پتہ چلتا تو قتل کر دیتے۔ وہ نہیں، یہ 11 اماموں کا بعد میں شہید ہونا اور پیدا ہوتے ہی شہید نہ ہونا یہ بھی کمال ہے، کیونکہ یہ ان کو اپنی حکومتوں کا خاتمہ سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون کتنا لگا کہ ماں نے اپنے بچے کو گہوارے کے اندر ڈال دیا۔ یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح، قرآن کہتا ہے ذبح کر دیتا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ ہو، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا یہ موسیٰ ہے جو تمہارے تخت اور حکومت کا کیا کرے گا، تختہ الٹے گا۔ تو ان کو پتا تھا نبی کے 12 جانشین ہیں، تحت الامکان کوشش کی جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، خاتمہ ہو جائے تاکہ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ اور یہ زمانہ منصور دوانقی کا زمانہ، بدبخت ترین، ظالم ترین، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ بھائی کیا ہوا، چھٹے امام دنیا سے چلے گئے۔ اب کہا کہ کچھ بھی کر کے مجھے بتاؤ کہ ان کا جانشین کون ہے تاکہ میں اس کا وہیں پہ خاتمہ کر دوں۔ اب وصیت نامہ امام ششم پڑھا جا رہا ہے۔ وقت کے حاکم کے سپاہی، وقت کے حاکم کے جاسوس وہ بھی کھڑے ہیں، شیعہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ امام جس کے 4-4 ہزار شاگرد، اتنا علم پھیلایا پورے مدینے میں چمگویاں کہ بھائی اب مسند جعفر صادق کو کون سنبھالے گا؟ اور سب کو پتا ہے اگر پتا چل گیا کون ہے، بیٹے بہت پتا چل گیا کون ہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ امام کا اعلان کرنا اہمیت نہیں رکھتا، پہلے جو بصیرت امام نے دی ہوئی اپنے شیعوں کو وہ قابل اہمیت ہے۔ اب سنیے، امام نے کہا کہ میرے 5 جانشین ہو سکتے ہیں۔ پہلے جانشین کا نام لکھا منصور دوانقی، جو قاتل امام، جو دشمن امام، جو اس انتظار میں ہے کہ جانشین کا پتہ چلے تو قتل کر دیا جائے۔ پہلا نام کا میرا جانشین منصور دوانقی، جو سپاہیوں کو بولا گیا تھا جب جانشین کا پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ، یہ پریشان ہو گئے منصور کو کیسے پکڑیں۔ دوسرا جانشین والی اور حاکم مدینہ، جو اسی منصور کا آدمی۔ تیسرا فرمایا میری بیوی، چوتھا فرمایا میرے بیٹے عبداللہ ابدہ، پانچواں فرمایا موسیٰ کاظم۔ پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسری بیوی، چوتھا ان کا وہ بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور تھا جناب عبداللہ، پانچویں جناب امام موسیٰ کاظم۔ لوگ پریشان ہو گئے، ابہام میں چلے گئے کہ یہ مولا کیا کر کے گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے۔ کہتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے اظہار برات کرتے رہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے ہیں، اور خاتون خانہ کا نام کیسے لکھ کر گئے ہیں، وہ بیٹا جو معذور ہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے ہیں۔ کہتے کنفیوز ہو گئے۔ منصور کو جب یہ بات پتا چلی وہ بھی خاموش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے یہ کنفیوز ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اس کا مطلب کوئی جانشین وانشین نہیں ہے۔ اب ایک صحابی با بصیرت ابو حمزہ سمالی، جن کی دعا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی، آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ نجف کے آغا قاضی کے زمانے میں، کہتے اس وقت ڈیلی میں دیکھتا تھا 26 سے لے کے 30 طالب علم ایسے ہوتے تھے جو اپنی نماز تہجد کی نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ ایسے زہاد بھی نجف میں موجود تھے، ایسی دعا امام زین العابدین کی۔ کہتے ہیں یہ قبر امیر المومنین پہ اپنے شاگردوں کو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا۔
اور کسی نے آ کے خبر دی اے ابو حمزہ سمالی جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے. کہ جیسے سنا کہ میرے مولا دنیا سے چلے گئے غم کے مارے غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ امام کا جانشین کون ہے. کہا کہ ہم بھی نہیں سمجھے ابھی تک ابہام میں ہیں کہ واقعاً جانشین کون ہے. کہ امام عجیب وصیت کر کے گئے ہیں. پہلے کہا منصور دبانقی حاکم مدینہ, ان کی زوجہ اور بیٹا عبداللہ, اور 5 جو ہیں حضرت موسیٰ کاظم. کہتے یہ کہنا تھا ابو حمزہ سمالی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فوراً کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. کہ ابو حمزہ سمالی ہم کنفیوز ہیں کہ امام, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت دی. کہا امام نے اپنی زندگی میں امامت کے شرائط خود بتائے تھے. یہ 5 نام نہیں ہیں, اس میں 4 شرائط امامت ہیں اور ایک امام کا ذکر کر گئے ہیں. شرائط امامت میں نوجوانوں کو اگر کوئی کوشچنز آنسرز آتے ہیں نا تو اس میں 4-5 آپشن دیے جاتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امام کی شرائط کیا ہیں, پہلی شرط امام ظالم نہیں ہوتا, امام عادل ہوتا ہے. چوتھے ان کے بیٹے ہیں جو جسمانی طور پہ معذور ہیں, باقی ایک ہی بچ جاتے ہیں, وہ ہے موسیٰ کاظم, کہ وہ ہمارے امام ہیں. ایسے افراد کو تیار کر گئے تھے جن کو بصیرت دے کر گئے تھے کہ حالات اور واقعات میں ہم کو ایسی چیزیں لکھیں کہ سمجھنا تمہارا کام ہے, لیکن سمجھ کر اپنے شیعوں کو استدلال سے سمجھانا کہ بصیرت کیا ہے. جس طرح رسول خدا تو کھلا بصیرت دے رہے ہیں, اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں, لحبک اللحمی مباہلہ من کو لے کر جا رہے ہیں, اور کہاں بتائیں کہ فاطمہ بضعۃ منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقد آزانی, جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی, جس کے غضبناک ہونے سے اللہ. یہ سارے کلو اور راستے ہیں جو رسول خدا بتا کر جا رہے ہیں. تو ہر زمانے میں جو صاحب بصیرت تھا اس نے امام کو بھی پہچانا اور امام کا ساتھ بھی دیا. یہی معاملہ امام جواد کے زمانے میں ہوا. پہلی مرتبہ تشیع کے اوپر ایسا امتحان آیا. پہلے چلو یہ مسئلہ تھا امام کون ہے, کنفیوز تھے, پھر جاتے تھے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے, اہل بیت ہر سوال کا جواب دیتے تھے, مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ امام ہے. امام رضا کے جانے کے بعد تاریخ امامت میں پہلا امام بنا جو 7 سال کا. تو قدیمی مولا کا صحابی جو امام کے ساتھ رہا وہ صاحب بصیرت نہ رہا, اور اس نے کہا کہ یہ 7 سال کے ہیں, ابھی بالغ نہیں ہوئے, تو ہم ان سے مسئلے کیسے پوچھیں گے, تو لہٰذا ہم ان کا کسی کو قائم مقام بناتے ہیں, جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کی امامت کو مانیں گے. کہ تو وہیں پہ مولا کا دوسرا صحابی اٹھا, اس کو گلے سے پکڑا اور کہا کہ یہ سوچ کہاں سے لائے ہو؟ جب عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو کیا جواد کو 7 سال میں امامت نہیں مل سکتی؟ یہ کیا مطلب امام بڑا ہو؟ امام گہوارے میں بھی امام ہے, امام بچپنے میں بھی امام ہے. مسئلہ علم کا ہے, جا سوال کر امام جواد سے. یہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتے, یہ اللہ کی دربار سے علم لے کر آتے ہیں. جگہ جگہ خدا نے امتحانات سے نکالا. آج ہم پردے غیب میں ہیں. کسی زمانے کا مولانا مولا علی کے زمانے میں کچھ بھی نہیں, لوگ بچ گئے کیونکہ علی تو تھے, حسن تو تھے, حسین تو تھے. کہ ہم آج کیا کریں کہ امام زمانہ نظر نہیں آ رہے, اور اتنے اختلافات, ہمیں کیسے پتا چلے حق و باطل کا؟ تو کہا علی نہیں ہے تو کیا ہوا, علی کی باتیں تو ہیں. حسن نہیں ہے تو کیا ہوا, حسن کی باتیں تو ہیں. مولا حسین نہیں تو کیا, یہ کردار حسین تو ہے. چھٹے امام کی باتیں تو ہیں. انہی باتوں کو پڑھ کے صاحب بصیرت بنو اور حق و باطل کی پہچان رکھو. 3 طرح کی بصیرتیں, بصیرت اخلاقی, بصیرت دینی, تیسری بصیرت بصیرت سیاسی. بندہ ہو سکتا ہے اخلاقاً بابصیرت ہو, گناہ نہ کرے, ہو سکتا ہے دین میں بابصیر ہو, اپنے دین کا انتخاب صحیح کرے. کئی لوگ سیاست میں مار کھا جاتے ہیں, بصیرت سیاسی نہیں ہوتی. کئی ایسے لوگ تھے امام حسین کو مانتے لے کہتے تھے نہیں مولا حسین سیاست اچھی نہیں کر رہے. کئی لوگ امام حسین کی سیاست سے اختلاف. یا سیاست العباد, اے اللہ کے بندوں میں بہترین سیاست کرنے والے اہل بیت رسول. ان 3 پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا کہ ہمارے اندر بصیرت اخلاقی بھی ہونی چاہیے. مومن اخلاقاً با بصیرت, اس میں امیر المومنین کے 4-5 فرامین. بصیرت دینی,
کہ جتنے دینی شبہات، کبھی اخباریت، کبھی اصولیین، کبھی غالیت، کبھی تقصیر، یہ جتنے ہمارے اندر ٹولے بنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بصیرت دینی نہیں ہے۔ تیسری بصیرت سیاسی بصیرت نہ ہونا، یہ جتنے سیاسی اعتبار سے ہم شیعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جماعتیں، تنظیمیں، نظریات، کیونکہ سیاسی بصیرت نہیں ہے۔ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سیاست کیسے کرنی ہے، انسجام، قوت، اتحاد، مرکزیت ہم نے کیسے پیدا کرنی ہے، یہ وہ بصیرت تھی جو امام خمینی کے پاس تھی۔ یہ بصیرت جن قوموں کے پاس ہے وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ لبنانیوں کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھیں، لیکن آج ہم کیونکہ ہمارے معاشرے میں بصیرتیں سے ہمیں یہ پتا ہے مسجد بنانی ہے، نماز پڑھنی ہے، مجلس میں آنا ہے، لیکن بصیرت سیاسی نہیں ہے۔ یہ تینوں بصیرتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب انسان ان صفات کو اپنے وجود میں ڈھال سکتا ہے جو صفات اصحاب کربلا میں موجود تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔